محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرے شوہر نے ایک دن اچانک ہی غصے میں مجھے طلاق دے دی، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہیں بہت پچھتاوا ہونے لگا۔ انہوں نے اپنی بہن کے 13 سالہ بیٹے سے میرا نکاح کروا دیا تاکہ میں اس سے شادی کے بعد طلاق لے کر واپس اپنے شوہر سے شادی کر سکوں۔ لیکن شادی کی رات میری جان ہی نکل گئی جب اس نے میرے شوہر کو چھوٹی سے چھوٹی بات پر جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا، اور ان کو اپنا غصہ قابو کرنا نہیں آتا تھا۔ اچانک ہی وہ کسی بھی معمولی سی بات پر غصے میں آ جاتے تھے اور سارے گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنے لگتے تھے۔ کئی دفعہ میں نے انہیں محبت سے سمجھایا تھا کہ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ تو کسی صورت سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ پر غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا، اور اس 1 سال میں نے ان کے غصے کی انتہا کو دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ غصے میں ہر حد پار کر جائیں گے اور ہمارے رشتے کو ہی نشانہ بنا بیٹھیں گے۔ ایک معمولی سی بات کو لے کر میرے شوہر نے مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی کچھ گھنٹوں بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ میرے قدموں میں گر گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگ گئے۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ میرے شوہر نے صرف وقت پر کھانا نہ تیار ہونے پر اتنا غصہ کیا تھا کہ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک آ پہنچی تھی، اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ میں نے ساجد سے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اور مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ 2 لمحوں میں ہی ہمارے رشتے کو نیست و نابود کر دیں گے۔ میں تو ان کی محبت کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چلی آئی تھی، اور اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ بھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن ساجد کے اس رویے نے تو مجھ پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب ہی میرے شوہر نے اس مسئلے کا ایک حل نکالا، اور جسے سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ اس گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ ان کا ایک بھانجا بھی رہتا تھا، جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا، اور ساجد نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ وہ 13 سالہ ایک سمجھدار بچہ تھا جس کا نام شان تھا۔ ساجد مجھ سے کہنے لگے، صبا تم اسی گھر میں رہ کر خاموشی سے اپنی عدت پوری کر لو، پھر میں تمہارا نکاح کروا دوں گا، اور تم حلالہ کر کے پھر میرے پاس چلی آنا۔ ساجد کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کیسے ایک 13 سالہ بچے سے نکاح کر سکتی تھی، جبکہ میری اپنی عمر 20 برس کی تھی؟ لیکن وہ آج میرے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگے کہ وہ میرے بغیر کسی صورت میں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا یا کہا وہ غصے میں تھا۔ پہلے تو وہ اس طلاق کو طلاق ماننے کے لیے راضی ہی نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے شدید غصے کے عالم میں یہ لفظ ادا کیے ہیں، لیکن میں اپنی بات پر قائم رہی کہ طلاق تو طلاق ہوتی ہے، غصے میں دی گئی ہو یا مذاق میں، وہ قائم ہو جاتی ہے، اور اب میں ان کے نکاح میں نہیں رہی ہوں۔ ساجد نے مجھ سے کہا کہ تم اسی گھر میں رہ کر اپنی عدت پوری کر لو، اور میں پوری طرح تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں گا، اور اس کے بعد خود شان سے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ شادی کے اگلے دن ہی تم شان سے طلاق لے لینا۔ اسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، مجھے یقین ہے وہ فوراً تمہیں طلاق دے دے گا۔ میرے پاس ساجد کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر ساجد کے در پر آئی ہوئی تھی۔ میں اور ساجد ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اور میں سکول آتے جاتے ساجد کو دیکھا کرتی تھی، اور مجھے ساجد سے محبت ہو گئی تھی۔ جب ساجد نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے گھر والوں نے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ ساجد کا غصہ سارے جہاں میں ہی بہت زیادہ مشہور تھا۔ ساجد ہمیشہ ہی غصے میں اپنا آپا کھو بیٹھتے تھے۔ غصے میں آ کر محلے میں مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا ان کے لیے معمول کی بات تھی، اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گھر والے کسی بھی طرح مجھے ساجد کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے، تو میں نے ساجد سے چپکے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ ساجد نے ان ملاقاتوں میں مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ پر کبھی غصہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔
میں اس وقت جوانی کی دہلیز پر تھی اور جذبات کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہر ملاقات پر جب ساجد مجھے ہاتھ لگاتے اور محبت سے مجھے چومتے تو میں اندر تک سرشار ہو جاتی تھی، اور ساجد نے مجھے اپنے لیے اتنا بےتاب کر دیا تھا کہ میرے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر ساجد سے شادی کر لوں۔ میں کسی بھی طرح ساجد اور اپنا ملن چاہتی تھی۔ چپکے چپکے ہونے والی ملاقاتوں نے ہمارے دل میں جذبات کا ایک ایسا طوفان پیدا کر دیا تھا جسے روکنا یا برداشت کرنا اب ہمارے بس میں نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہماری ملاقات حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی اور میں سب کچھ بھول کر ساجد کی ہو جاتی تھی۔ ساجد نے اپنے ایک دوست کا گھر ہماری ملاقات کے لیے طے کر رکھا تھا، جہاں اس کا دوست اکیلے رہا کرتا تھا۔ میں اور ساجد وہاں ملتے اور اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جلد ہی ہماری ملاقات کے لمحے ختم ہو جاتے اور ہم دونوں سراب بھی نہ ہو پاتے تھے۔ کبھی کبھی ساجد مجھ سے بہت زیادہ کھلے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے کہتے کہ وہ اب میرے بغیر اپنے بستر پر بہت بے چینی محسوس کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح میرے ساتھ راتیں گزارنا چاہتے ہیں، اور اگر میں ان کی نہ ہوئی تو وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیں گے۔ میں ساجد کے اس جنون کو اپنے لیے محبت سمجھتی رہی، اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہ جنون تو ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ میں ان کے محبت بھرے جذبات سے اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی، اور ہم دونوں وہ محلہ چھوڑ کر دور چلے آئے تھے۔ ساجد کے گھر میں صرف ان کی بوڑھی ماں اور ان کا بھانجا رہتا تھا، کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ ساجد کی ماں بھی چل بسی ہے، تو ساجد اپنے بھانجے کو ہمارے گھر لے آئے تھے۔ جب میں اپنا گھر چھوڑ کر ساجد کے ساتھ فرار ہوئی تو میری آنکھوں میں بہت سے سپنے تھے، اور اس شادی کو لے کر بہت زیادہ ارمان تھے۔ ہم نے ایک کرائے کا گھر لے لیا تھا۔ ساجد کی نوکری بہت اچھی تھی، اس لیے ہمیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ساجد عمر میں مجھ سے 12 سال بڑے تھے، اور شادی کے وقت ان کی عمر تقریباً کوئی 30 سال تھی۔ ان کے غصے کی وجہ کوئی بھی اپنی بیٹی کو ان سے بیانہ نہیں چاہتا تھا، اور جب میں انہیں میسر آئی تو انہوں نے جذبات میں آ کر نہ صرف میرے ساتھ بہت سا گزارا کر کے مجھے لے کر فرار ہو گئے تھے۔ شادی کی رات مجھے ان کے جنون کا صحیح طرح سے اندازہ ہو گیا تھا، جب وہ 2 گھنٹے تک مجھے مستقل محبت دینے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے اور ان کی پیاس نہ بجھی۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے میں نے ساجد سے کہا کہ میں اب تھک گئی ہوں اور میں اب سونا چاہتی ہوں، لیکن وہ جنون کی انتہا پر پہنچ گئے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں پوری رات ساجد کی زور زبردستی کو برداشت کرتی رہی، لیکن اسے تب بھی ان کی محبت ہی سمجھ رہی تھی۔ ساجد نے جو مجھ پر غصہ نہ کرنے کی باتیں کی تھیں وہ سب بھی محض باتیں ہی رہ گئی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا غصہ پھر ان پر غالب آ گیا تھا، اور وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کے علاوہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرتے، اور کبھی کبھی تو مار پیٹ پر اتر آتے تھے۔ میں یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہو چکی تھی، کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ لیکن جس دن ساجد مجھ سے محبت کرتے اس دن اس قدر محبت کرتے کہ میں ان کی پچھلی تمام باتوں اور تشدد کو بھول جایا کرتی، اور ایک دفعہ پھر ان کی محبت میں دیوانی ہونے لگ جاتی تھی۔ زندگی اسی طرح نشیب و فراز پر تھی کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ساجد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ساجد کا یتیم بھانجا اب اکیلا رہ گیا ہے، ساجد خود جا کر اپنے بھانجے شان کو ہمارے ہی گھر لے آئے۔ اس وقت وہ 12 سال کا بچہ تھا۔ شان بالکل میرے چھوٹے بھائی کے جیسا تھا، اس لیے میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور اسے میں بہت زیادہ محبت دینے لگی تھی۔ میں ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی۔ شان کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی میں نے لے لی تھی، کیونکہ میرے پاس گھر کے کچھ ہی تھوڑے بہت کام ہوا کرتے تھے اور باقی وقت میں فارغ رہا کرتی تھی۔ شان کے گھر آنے سے میرا دل لگ گیا تھا، اور مجھے ساجد کے غصے سے بھی نجات حاصل ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ شان کی موجودگی میں
ساجد مجھ پر مار پیٹ نہ کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا ابھی بھی ان کا معمول تھا۔ شان بھی بچپن سے ساجد کے اس رویے سے خوب واقف تھا، اس لیے یہ بات اس کے لیے بھی نئی نہ تھی۔ اکثر ساجد کی غیر موجودگی میں وہ مذاق میں ساجد کو برا بھلا کہہ دیتا اور میں اس کی بات سن کر مسکرا اٹھتی تھی۔ وہ مجھے کہتا کہ صبا آپی، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ ماموں آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، جبکہ آپ اتنی اچھی ہیں، اتنی پیاری ہیں۔ میں مسکرا کر شان کی بات کو ٹال جاتی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھ سے بھی ساجد کا ایسا سلوک اب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ محبت کے جو حسین سپنے سجائے میں نے ساجد کے ساتھ آئی تھی، ساجد نے ایک ایک کر کے ان تمام سپنوں کو توڑ دیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر پاتی۔ ایک دن ساجد دفتر سے بہت غصے میں گھر لوٹے اور اتفاق سے مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ آج صبح ہی سے علاقے میں گیس کی بندش تھی۔ ساجد نے میری بات سنے بنا ہی غصے میں سارے گھر کا سامان پھینکنا شروع کر دیا، اور جب میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور بتانا چاہا کہ صبح سے گیس نہیں تھی، تو میری بات سنے بغیر ہی انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی، اور ساجد کو اس وقت بھی بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ پر کیسی قیامت ڈھا گئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہی کچھ ہی گھنٹوں میں ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، تو انہیں احساس ہوا کہ ہم دونوں کے ساتھ کیسا ظلم کر چکے ہیں۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے اور یہی کہتے رہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ شدید غصے میں کہا اور اس کا کوئی مطلب نہ تھا۔ میں اس بات کو کسی صورت نہ مان سکتی تھی۔ میرے نزدیک اب طلاق واقع ہو چکی تھی۔ جب ساجد نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ اب کسی بھی طرح رہنے کو راضی نہیں ہوں، تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور کہنے لگے میں اس گھر میں رہ کر اپنی عدت کے دن گزار لوں اور پھر شان سے شادی کر کے دوبارہ ان کے نکاح میں چلی آؤں۔ ساجد کی بات سن کر میری جان نکل گئی کہ وہ اپنی غرض کی خاطر اپنے 13 سالہ بھانجے سے میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ ساجد نے کہا یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم دونوں دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس ساجد کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں اسی گھر میں رہ کر عدت پوری کرنے لگی۔ فی الحال ہم نے یہ بات شان سے چھپا لی تھی۔ میں رات کو اسٹور روم میں چلی جاتی تھی اور رات وہیں گزارتی، دن بھر تو ساجد گھر پر موجود ہی نہ ہوتے تھے۔ شروع میں تو شان بہت حیران ہوا، پریشان ہوا کہ میں اسٹور روم میں کیوں سونے لگی ہوں، لیکن پھر میں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کے ماموں مجھ سے سخت ناراض ہیں اور وہ مجھے ابھی اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ دن بہت تیزی سے پر لگا کر اڑ رہے تھے اور ساجد سے میری جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ہمیشہ منہ پھیر لیتی۔ اس وقت وہ ایک نامحرم کے سوا اور کچھ بھی نہ تھے۔ شان نے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی نوکری ڈھونڈ لی تھی اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں انٹرنیٹ پر ہی کوئی کام کرنے میں مصروف تھے۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ تمہیں اس وقت کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، تو وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتا وہ ہمیشہ تو میرے اور میرے ماموں کے سہارے زندگی تو نہیں گزار سکتا، وہ جلد ہی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مجھے شان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی کہ وہ ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ تھا۔ جس دن میری عدت ختم ہوئی اس دن ساجد نے شان کو بٹھا کر بہت پیار محبت سے ساری بات تفصیل سے بتا دی، جسے سن کر شان سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ساجد نے مجھے طلاق دی ہے، لیکن پھر اسے سمجھ آ گئی کہ میں اتنے عرصے سے اسٹور روم میں راتیں کیوں گزار رہی ہوں۔ اور جب ساجد نے شان کو یہ بتایا کہ وہ اس سے کیا چاہتے ہیں، تو شان بالکل ہی ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی مامی سے نکاح کر لوں۔ ساجد نے کہا حلالہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم صبا کو ایک رات اپنے نکاح میں رکھ لو، پھر بھلے تم اسے اگلے ہی دن چھوڑ دینا۔ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہ ہوگی۔
اور یوں ہمارا بھرم رہ جائے گا اور ایک دفعہ پھر صبح میرے نکاح میں آ جائے گی۔ شان نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی جو ان دونوں کی گفتگو کے درمیان خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شان کو معلوم تھا میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں ایک بے آسرا عورت ہوں۔ اگر شان اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوگا تو میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شان نے حامی بھر لی اور ساجد نے اسی روز قاضی کو بلا کر خاموشی سے گھر میں ہی ہمارا نکاح کروا دیا۔ جس طرح ہم دونوں کی طلاق کی خبر کسی کو نہ ہوئی تھی، ویسے ہی میرے اور شان کے نکاح سے متعلق بھی ہم نے کسی کو اطلاع نہ دی تھی۔ یوں بھی ہم تینوں کا ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ میرے اور شان کے نکاح کے بعد ساجد یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے تھے کہ وہ صبح میں واپس آئیں گے اور ان کے آنے سے پہلے شان مجھے طلاق دے دے گا۔ میں تھکی ہاری سی اسٹور روم میں بیٹھی تھی جب شان میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے کمرے میں چل کر آرام سے سو جائیں۔ پہلے تو میں شان کو منع کرتی رہی، لیکن جب وہ نہ مانا تو میں اس کے ساتھ اسے کمرے میں چلے گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب مجھے اپنے اوپر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ یقیناً وہ شان ہی تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ اکثر ہی میں اور شان ایک ساتھ لیٹ کر باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم دونوں کا رشتہ بدل چکا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر لیٹ کر بہت عجیب و غریب محسوس کر رہی تھی۔ شان دھیرے دھیرے میرے جسم پر اپنی انگلیاں چلانے لگا تو میں گڑبڑا گئی اور اٹھ بیٹھی، لیکن شان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ اپنے برابر میں لٹایا اور آہستہ سے میرے قریب ہو گیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں اور میری سانسیں رکنے لگی تھیں۔ شان دھیمے دھیمے میرے کان میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے شان 13 سال کا بچہ نہیں بلکہ ایک بھرپور مرد محسوس ہو رہا تھا۔ شان کا قد کاٹ بہت اچھا تھا اور عمر میں بڑا دکھائی دیتا تھا، اور ماں باپ کی غیر موجودگی میں اسے وقت سے پہلے بہت حساس اور سنجیدہ بھی کر دیا تھا۔ شان کے اس سوال پر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہ میں صبح اٹھتے ہی آپ کو طلاق دے دوں؟ نہ جانے کیوں شان کی باتوں پر میری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ شان نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور دھیرے دھیرے میری آنکھوں کو چومنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے جسم پر رینگ رہے تھے اور میں اپنا آپ کھوتی جا رہی تھی۔ میرے اور شان کے درمیان آہستہ آہستہ دوریاں مٹتی چلی گئیں اور میں اس کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھی۔ مجھے ہرگز بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں ایک 13 سال کے بچے کے ساتھ ہوں۔ شان ایک بھرپور مرد تھا جس نے میرے جذبات کو ایسی تسکین پہنچائی تھی جو کبھی ساجد بھی نہ دے سکے تھے۔ ساجد عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے تھے، اس لیے شاید ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے مجھے کبھی بھی ایسی خوشی محسوس نہ ہوئی تھی جیسی آج کی رات شان کے ساتھ ہوئی تھی۔ جیسے ہی صبح سورج کی روشنی پھیلی تو میں شان سے نظریں چرا کر اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ شان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگا، اس نے میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما ہے بلکہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ نبھانا چاہتا ہے۔ شان کی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ساجد کی طرح خود غرض نہیں ہے اور وہ میرے جذبات کا تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ شان کہہ رہا تھا کہ جس طرح ساجد نے غصے میں مجھے طلاق دی ہے وہ دوبارہ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اپنے غصے پر کوئی قابو نہیں ہے۔ دراصل وہ ایک ذہنی مریض ہے۔ شان کہنے لگا، وہ میرا ساتھ پا کر بہت خوش ہے اور میں اسے ہر لحاظ سے بہت زیادہ اچھی لگتی ہوں، اس لیے وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اسے اب میرے جواب کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی ساجد گھر واپس لوٹ آئے اور آتے ہی انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا تھا کہ شان نے مجھے طلاق دے دی ہے کیا؟ میں نے ساجد کی طرف ایک سرد نگاہ ڈالی
اور ساجد سے کہا، میں شان سے طلاق نہیں لے سکتی، میں اور شان ایک ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم دونوں نے کل رات ایک دوسرے کو مکمل کر دیا ہے اور اب ہم ایک ساتھ بہت زیادہ خوش و خرم ہیں۔ میری بات سن کر ساجد شان کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شان کو مارتے، میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں پولیس میں ان کے خلاف کارروائی کروں گی۔ شان کے ساتھ نے مجھے مضبوط بنا دیا تھا، بھلے ہی وہ 13 سال کا تھا، لیکن اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے ساجد کو آئینہ دکھا دیا اور شان کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ دیا۔ ساجد نے ہم دونوں کو بہت برا بھلا کہا اور بہت ہنگامہ کیا۔ وہ مجھے ہماری محبت یاد دلانے لگے، لیکن اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ ہم دونوں وہاں سے نکل گئے اور ساجد اکیلے رہ گئے تھے، اور کچھ عرصے بعد ہمیں خبر ملی کہ ساجد نے اپنے دفتر میں کسی آدمی کا غصے میں قتل کر دیا ہے اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے جو قدم اٹھایا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ اب آنے والی زندگی مجھے شان کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کہانی سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔